اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا وَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَوْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتْنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورہ قمر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عذاب جس قوم پر آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ کیا عذاب آیا تھا؟ پانی کا طوفان۔ اس کے بعد ان آیتوں میں ایک دوسری قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم بھی بڑی طاقتور تھی، مگر جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے پیغمبر کو نہیں مانا تو اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے۔ اس قوم کا نام تھا عاد۔ اس قوم کے پاس سمجھانے کے لیے، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جو نبی آئے تھے ان کا کیا نام تھا؟ بھول گئے بھائی، کیا نام تھا؟ کیا نام تھا بھائی؟ حضرت ہود علیہ السلام۔
کیا نام تھا؟ ہود علیہ السلام. انہوں نے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے مگر جب باز نہیں آئے تو اللہ کا عذاب آیا. اللہ کہتا ہے جھٹلایا قوم عاد نے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسا ہوا میرا ڈرانا. پیغمبروں نے کہا تھا نہیں مانو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ جو ڈرانا تھا بالکل سچا ثابت ہوا، واقعی عذاب آیا. اور کیسا عذاب آیا؟ بڑا بھیانک. قوم نوح پر تو پانی کا عذاب آیا، مگر قوم عاد پر پانی کا نہیں، ہوا کا عذاب. اللہ فرماتا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے بھیجی ان پر ایک تند ہوا. تند مانے تیز. سرسر کہتے ہیں ایسی ہوا کو جس میں ٹھنڈک بھی ہو اور تیز بھی ہو. ہم نے بھیجی ان پر ایک تند ٹھنڈی ہوا. فی یوم نحس مستمر، ایک مسلسل نحوست کے دن میں. ٹھنڈی ہوا اللہ نے بھیجی، ہوا کا طوفان بھیجا. اس ہوا سے بچنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے تاکہ ہوا کھینچ نہ پائے. زنجیریں بنا لی لوگوں نے انسانی. لوگ کھڑے ہوئے، ہر آدمی دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے. لوگوں نے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وادیوں میں چھپ گئے، گڑھوں میں چلے گئے، زمین میں اپنے آپ کو آدھا آدھا گاڑ بھی لیا. مگر یہ اللہ کا عذاب تھا. وہ ہوا ہر مجرم کو کھینچ لیتی تھی اور کھینچ کے فضا میں اتنا بلند کرتی تھی کہ نظر نہیں آتا تھا آدمی کہاں گیا. اور پھر جو پٹکتی تھی تو ہر آدمی کا سر الگ اور دھڑ الگ. کتنے دن یہ ہوا چلی؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن. مہینے کا یہ آخری بدھ تھا. مسلسل آندھی چلتی رہی، کتنی تباہی مچی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ فرماتا ہے مسلسل، نحوست کے دن میں مسلسل، مطلب انہوں نے نحوست والے کام کیے تھے. یہ اللہ کا عذاب آیا، پھر ان کو چھٹی نہیں ملی. یہ عذاب ختم ہوا، اس کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو گیا. وہ کون سا؟ مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ تو دنیا کا عذاب تھا. یہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ دوسرا عذاب شروع ہو گیا. وہ کون سا؟ قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب. اور وہ ختم نہیں ہوگا کہ حشر میں عذاب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا. اس قوم کو عذاب سے نجات ملے گی نہیں. جب اللہ کسی کو عذاب دینے پہ آئے تو کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکتا اور کوئی اس کو بچا بھی نہیں سکتا. اللہ خود کہہ رہا ہے تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑتی تھی اور اکھاڑ کے ایسے پھینکتی تھی جیسے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے. کھجوروں کے تنے، کھجور کا پیڑ بڑا لمبا سا ہوتا ہے، اس کا اوپر کا حصہ کاٹ دو، جڑ سے اکھاڑ کے ڈال دو. ایسے لاشیں بکھری ہوئی تھیں. وہ لوگ جو تھے لمبے قد کے تھے، جیسے کھجور کے درخت کیسے ہوتے ہیں، لمبے لمبے. ایک آدمی زندہ نہیں بچا ان میں سے، سب موت کی نیند سو گئے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھانے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا. مطلب اس عذاب کو بتانے کے بعد اللہ کر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو قرآن کا اس عذاب سے کیا تعلق؟ قرآن کا عذاب سے کیا تعلق؟ اللہ بار بار یہ بتا رہا ہے اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو چھتری لگا لو. کاہے کی چھتری؟
قرآن کی چھتری، قرآن کے دامن میں آ جاؤ گے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اگر قرآن کے دامن میں نہیں آئے تو ایسے ہی مکھی اور مچھر کی طرح مارے جاؤ گے۔ قرآن سے کیسے بچ جاؤ گے؟ قرآن سے کیسے بچ جاؤ گے؟ کہا قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے جو دنیا میں ہر تبدیلی، ہر تغیر، ہر بدلاؤ سے بچی ہوئی ہے اب تک۔ ارے نہیں بچی ہوئی؟ بولو۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے جو محل تھے ان میں لونا لگ گیا، بڑے بڑے قلعے ڈھیر ہو گئے، مگر 1400 سال سے قرآن کریم ویسا ہی ہے اور ہمیشہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ قرآن محفوظ ہے، دنیا میں کوئی چیز محفوظ نہیں، قرآن محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، جو قرآن کے ساتھ چمٹ جائے گا، جو قرآن کے ساتھ چمٹ جائے گا، بولو۔ ارے پیچھے کیا تم سے پوچھ رہے ہیں، تم نے سنی نہیں، تم بچے سے بات کر رہے ہو کسی سے۔ قرآن کی حفاظت کریں گے، اور جو قرآن سے چمٹا ہوگا، لپٹا ہوگا، تو جو اس کے ساتھ لپٹ جائے گا اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ کون سی زبان میں؟ لینگویج کیا ہے قرآن کی؟ ہندی ہے نا؟ عربی ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں مٹ سکتی ہیں، مگر یہ زبان کبھی مٹے گی نہیں۔ کیوں نہیں مٹے گی؟ لیکن قرآن عربی زبان میں ہے۔ قرآن کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جس زبان میں ہے اس زبان کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا۔ لہذا قرآن جس سینے میں ہوگا اس سینے کی حفاظت کا وعدہ، قرآن جس زبان پر جاری ہوگا اس زبان کی حفاظت کا وعدہ۔ لہذا اگر عزت آدمی چاہتا عزت بچی رہے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ اولاد بچی رہے، زندگی بچی رہے، آبرو بچی رہے، ہر چیز کی حفاظت اگر چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن کی حفاظت ہوگی، جو اس سے جڑے گا اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ ہومیوپیتھک دوائیں جو ہوتی ہیں یہ بڑے لمبے عرصے تک محفوظ رہتی ہیں۔ کیوں؟ ہر ہومیوپیتھک دوا میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ الکوہل ایک ایسی چیز ہے جو خود خراب نہیں ہوتی اور جس کے اندر شامل ہوتی ہے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی۔ جو یونانی دوائیں ہیں، حکیمی معجون وغیرہ، ہر معجون میں شہد کا استعمال ہوتا ہے۔ شہد ایک ایسی چیز ہے جو خود بھی خراب نہیں ہوتی اور جس میں شامل ہو جاتی ہے اس کو بھی خراب نہیں ہونے دیتی۔ جب مصر کے عمارتیں کھودی گئیں تو وہاں مقبرے نکلے لوگوں کے، بادشاہوں کے مقبرے، فراعین مصر، لاشیں سلامت ہیں ان کی۔ کیا رکھا ہے؟ ساری چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں کمرے میں، اور ساتھ میں شہد بھی رکھا ہوا ہے۔ جب شہد بچا لیتا ہے، الکوہل بچا لیتا ہے، اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ قرآن کے بارے میں صاف صاف وعدہ کر رہا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو ظاہر ہے جب قرآن کے ساتھ کوئی چیز لگ جائے گی تو اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور ہم لوگ حفاظت چاہتے نہیں، ہے نا؟ ورنہ ہر بچہ، آدمی اپنے ہر بچے کو کیا بنائے؟ حافظ بنائے۔ ایسی حفاظت اللہ کرتا، اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا۔ بادشاہ بھی مرے، سلطان بھی مرے، گورنر بھی مرے، اور حافظ قرآن بھی مرے۔
اور سب کہاں دفنائے گئے؟ کہاں؟ قبروں میں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ مگر ان قبروں کو جب کھول کے دیکھا گیا تو بادشاہوں کی قبر میں ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مگر حافظ قرآن کی قبر میں دیکھا گیا جیسے دفنایا گیا تھا ویسے ہی لیٹا ہوا ہے۔ اس کے کفن کے تار میں فرق نہیں آیا۔ یہ کیا چیز ہے بولو؟ کیا چیز ہے اس میں جو دوسروں میں نہیں ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ نے زمین سے کہہ دیا یا ارض لا تاکلی، اے زمین خبردار اس کے جسم کو نہ کھانا۔ کسی کے لیے خدا نہیں کہتا، حافظ قرآن کے لیے کہتا زمین، اے قبر کی زمین ہوش میں رہنا، اس کو کھانا نہیں۔ یہ بیٹھ کے تینوں باتیں کر رہے ایک ہی جگہ پہ ہے، آپ کے بغل میں ہے، ہمیں آواز آ رہی، آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے۔ لا تاکلی، مت کھانا۔ تو زمین کیا کہتی؟ یا ربی کیف آکلہ، اے میرے پالنہار میں اسے کیسے کھا سکتی ہوں؟ اور فی جوفہ القرآن، اس کے سینے میں تیرا کلام محفوظ، میری کیا اوقات؟ تو اللہ ہر واقعے کے بعد یاد دلا رہا ہے کیا؟ عذاب کے واقعے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اگر کوئی یاد کرے گا تو ہم اسے قرآن یاد کروا دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ اگر مدد نہ کرتا تو کوئی حافظ قرآن بولو نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، تمیز نہیں ہے پائجامہ باندھنے کی، مگر حافظ قرآن ہے، اللہ نے مدد کی۔ تو پورے قرآن کے ہم حافظ نہیں، مگر اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ ایک سورت کا حافظ میرا ہر امتی ہو۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ اچھا، حضور کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے نا۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرے ہر امتی میری تمنا پوری کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک سورت یاد کر لے میرا ہر امتی، مرد ہو، عورت ہو، نوجوان ہو، بچے ہوں، ایک سورت یاد کر لے۔ کون سی سورت؟ کہا جس میں 30 آیتیں ہیں، ایسی سورت جس میں کیا آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ یہ کون سی سورت ہے پتہ ہے تمہیں؟ 29ویں پارے کی پہلی سورت، جس کو کہا جاتا ہے تبارک الذی، اور جس کو کہا جاتا ہے سورہ ملک۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں میرے ہر امتی کو یہ سورت یاد ہو۔ کیوں حضور چاہتے ہیں؟ ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچے دنیا کی تکلیف سے بچ جائیں، بس اتنا ہی سوچتے ہیں ماں باپ۔ دوست احباب اعزا اقربا بہت چاہنے والے کہاں تک مدد کریں گے آپ کی دنیا میں؟ اور جہاں آنکھیں بند ہوئی قبر پر پہنچانے کے بعد اب کوئی آدمی کسی کی مدد، بولو کسی کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ اب قبر تک پہنچا دیا، قبر تک پہنچانے والوں اب تمہارا شکریہ، قبر تک پہنچانے والوں اب تمہارا شکریہ۔ اب یہاں سے بس اکیلے ہی چلے جائیں گے ہم، یہی ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کو اپنے ہر امتی سے کتنی محبت ہے، سگی ماں سگے باپ کو اتنی محبت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ محبت ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہر آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ سوچ کے بتانا۔ ارے بولو، بولتے کیوں نہیں؟ سب سے زیادہ محبت بیوی سے ہوتی ہے نا؟
ہیں؟ اولاد سے سب سے زیادہ محبت آدمی کو اپنی جان سے ہوتی ہے۔ اللہ کرا پتہ ہے تمہیں اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنے میرے محبوب کو اپنے ہر امتی سے محبت ہے۔ تمہیں اپنی جان سے اتنی محبت نہیں جتنی میرے نبی کو محبت۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں حضور پتہ ہے؟ میرا ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر کلمہ پڑھنے والی دنیا کی تکلیفوں سے بچے، اور دنیا کے بعد قبر کی تکلیفوں سے بھی بولو بچے۔ اب کیسے بچے گا؟ آپ نے فرمایا ایک سورت یاد کر لے۔ کون سی سورت؟ تبارک الذی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہی المنجیہ الواقیہ تنجیہ من عذاب القبر۔ یہ سورت بچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بولو بچا لیتی۔ حضور چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں چاہتے کہ میری امت یاد کر لے، حضور چاہتے ہیں کہ ہر امتی خود اپنی حفاظت کر لے اور قبر کے عذاب سے سیف ہو جائے۔ آپ بتائیے حضور کی یہ تمنا ہے ہم لوگوں سے، یہ تمنا کون کون پوری کرے گا؟ کون کون یاد کرے گا؟ سورہ ملک سب یاد بھی کریں گے اور روزانہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ اگر تم نے یاد کرنے کا ارادہ کیا اور تم سچے ہوئے یاد کرنے میں، بوڑھے بھی ہو گئے جب بھی ہم تمہیں یاد کرا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اس واقعے کے بعد تیسرا واقعہ، یہ قوم بھی بڑی طاقتور تھی۔ یہ کیا کرتی تھی؟ پہاڑوں کو کاٹ کر کے تراش کر کے مکان بناتی تھی۔ اس قوم کا نام ہے سمود۔ اس قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا ان کا نام ہے حضرت صالح۔ جیسے ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ایسے قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کیا کہا سنیے، کذبت ثمود بالنذر۔ جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو، سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ سارے نبیوں کا پیغام ایک ہے، لہذا ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ کیا کہا قوم سمود نے؟ فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه۔ کہنے لگے کیا ایک آدمی کا جو ہمیں میں سے ہے، فرشتہ بھی نہیں، کون ہے وہ؟ آدمی اور ہمیں میں سے ہماری قوم کا ایک آدمی ہے، واحدن اور اکیلا بھی ہے۔ ایک تو فرشتہ نہیں، آدمی ہے، ہمیں میں سے ہے۔ دوسری بات اکیلا ہے۔ اکیلا کا مطلب نہ اس کے بعد دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، بالکل عام مزدور اور غریب آدمی جیسا ہمیں میں کا ایک آدمی ہے۔ کیا اس کا پورا قوم اس کا کہنا مان لے؟ ایک آدمی کے پیچھے پوری قوم چلنے لگے، اور ہے وہ آدمی ہمیں جیسا؟ اگر ایسا ہوا تو ہم سے بڑا بیوقوف بولو کوئی نہیں ہے۔ کوئی خاص بات ہے اس میں؟ فقالوا وبشرا منا، کیا ایک آدمی ہمیں میں سے، واحدن اور اکیلا۔ اکیلے کا مطلب اکیلا ابھی ہم نے بتایا تھا۔ اکیلے کا مطلب یعنی اس کے بعد دولت نہیں، حکومت نہیں، سلطنت نہیں۔ اکیلے کا یہ مطلب نہیں ہے 10-20 آدمی اس کے ساتھ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے اور ہمیں میں سے فرشتہ بھی نہیں۔ چلو فرشتہ ہوتا تو پھر بھی اس کا کہنا مانتے۔ پھر آدمی ہمیں میں کہا، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، رئیس بھی نہیں ہے، نواب بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دولت سے بالکل خالی ہاتھ ہے۔ کیا ایسے آدمی کا ہم کہنا مان لیں سب کے سب؟ اگر سب لوگوں نے اس کا کہنا مان لیا تو ہم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں۔ کیا کہا؟ انا اذا لفی ضلال وسعور، تو ہم لوگ غلطی میں پڑ جائیں گے، بلکہ مجنون و دیوانے ٹھہریں گے۔
پھر کہتے ہیں کہ اکیلے یہی نبی کیسے؟ کیا ان کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں، تو ان کو کاہے کے لیے چن لیا گیا کہ نبی ان کو بنایا گیا؟ کہنے لگے اغلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ذکر یعنی کتاب اللہ کی وحی نازل کی گئی انہی کے اوپر ہم میں سے؟ یہی ملے تھے اللہ میاں کو، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے، ان میں کیا خاص بات ہے؟ پھر کہنے نبی ابھی کچھ نہیں ہے یہ، بل ہوا کذاب اشر، یہ آدمی جھوٹا بھی ہے اور بہت بڑا متکبر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قوم کہہ رہی۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے۔ جھوٹا ہے یہ، کہتا اللہ نے ہمیں نبی بنایا، اور یہ متکبر بھی ہے، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سب کا بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں۔ اتنی سخت بات نبی سے کہی، اللہ تعالیٰ کو جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا نہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے تم کرو تم جھوٹے ہو، متکبر ہو۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، زیادہ دیر نہیں ہے، کل ان کو پتہ چل جائے گا جھوٹے حضرت صالح تھے یا ان کو جھوٹا کہنے والے جھوٹے تھے، متکبر حضرت صالح تھے یا ان کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے متکبر تھے۔ زیادہ دیر نہیں ہے، سَيَعْلَمُونَ عن قریب، مرتے ہی اللہ کا عذاب آتے ہی معلوم ہو جائے گا من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا اور کون ہے متکبر تکبر کرنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، اللہ کہتا ہے اے صالح، اس قوم نے معجزہ مانگا ہے کہ اگر تم پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی زندہ برآمد کر دو تو ہم سب کلمہ بولو پڑھ لیں گے۔ اس لیے وہ جانتے تھے اونٹنی کاہے سے پیدا ہوتی ہے؟ گدھے سے نا، کاہے سے؟ اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، بکری سے پیدا ہوتی ہے، گدھا سے پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ حضرت صالح سے کیا کہہ رہے؟ پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی پیدا کر دو۔ یہ ہو بھی نہیں پائے گا، ہم کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ مگر صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ جو مانگ رہے اونٹنی نکال دو، ہم وہ اونٹنی پیدا کر دیں گے، ہم اس اونٹنی کو ان کے امتحان کے لیے پہاڑ کی چٹان سے نکال دیں گے، امتحان لیں گے، دیکھیں اب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر مان لیا میرے نبی کو تو خیریت ہے، نہیں مانے تو ایسے مارے جائیں گے ایسے کوئی مارا نہیں ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ سنیے، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ اونٹنی کو، فتنۃ لہم، ان کے امتحان کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ فارتقبوہم واصطبر، اے پیغمبر دیکھتے رہنا اونٹنی آ جانے کے بعد یہ کرتے کیا ہے، یہ جو حرکت کریں صبر کرنا، واصطبر صبر کرنا۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، اونٹنی جو اللہ نے پیدا کی تو 10 مہینے کی گابھن اونٹنی تھی، ڈیل ڈول بھی اس کا بڑا ہائی فائی، ایک دم سے چٹان سے باہر نکلی، دودھ دیتی تھی تو پورا محلہ پورا قبیلہ اس کے دودھ سے سیراب ہو جاتا تھا۔ جس علاقے میں چلی جاتی تھی ساری اونٹنیاں اور بکریاں اس کو دیکھ کر بھاگ کھڑی ہوتی تھی، اکیلے چرتی تھی، اور جو پانی پیتی تھی تو سارا پانی خود پی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت صالح سے اپنی قوم سے کہہ دو ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے، مگر جس دن اونٹنی تمہارا پانی پیے گی اس دن جانور تو پانی نہیں پیئیں گے مگر اس کا دودھ تم سب پیو گے، دودھ سب کو ملے گا۔ ایک دن اونٹنی ایک دن تمہارے جانور۔ ایک عورت بڑی ظالم تھی اور
اپنی عزت بیچتی تھی لوگوں کے ہاتھ چند ٹکے میں، اس نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ ہم تم سے ملنے کے لیے تیار، شادی کر لیں گے ہم تم سے، اگر اس اونٹنی کو تم مار ڈالو۔ وہ تیار ہو گیا، یہ عورت کا نشہ ایسا ہوتا ہے، وہ تیار ہو گیا۔ قوم کو بھی پتا تھا کہ یہ آدمی اونٹنی کو مارنے والا ہے، مگر قوم نے بھی کوئی نوٹس بولو نہیں، کیوں نہیں لیا؟ قوم بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ اونٹنی مار دی جائے۔ اس لیے جب اللہ کا عذاب آیا تو خالی وہی آدمی نہیں مارا گیا بلکہ پوری قوم ماری گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بتا دو کہ پانی ان کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے۔ کیسے؟ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن ان کے جانور پیئیں گے۔ کل شرب محتضر، ہر پینے والا اپنی باری کے دن حاضر رہے، موجود رہے۔ چلتا رہا سسٹم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا معجزہ مانگا تھا، ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لائے تو دیکھو اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اللہ کا عذاب آنا پکا ہے۔ مگر ان کو ہوش ہی نہیں تھا۔ کیا کیا؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، انہوں نے آواز دی اپنے آدمی کو جس کو تیار کیا تھا اس کام کے لیے، اونٹنی کو مارنے کے لیے۔ اس کا نام کیا تھا؟ قدار ابن سالف۔ قدار ابن سالف بڑا ذلیل آدمی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے لوگوں میں سب سے ذلیل وہ آدمی تھا جنہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا، اور بعد والوں میں سب سے ذلیل وہ آدمی ہوگا جو اے علی تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کرے، یہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ تو غرضے کہ اس کو آواز دی فتعاطى فعقر، اس نے وار کیا اور اونٹنی کو اس نے ذبح کر ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسے ہوا پھر اللہ کا عذاب اور کیسے ہوا میرا ڈرانا؟ صالح علیہ السلام نے کہا بس تم 3 دن کے مہمان ہو۔ چوتھے دن اللہ کا عذاب آیا۔ کون سا عذاب آیا؟ قوم نوح پر طوفان آیا پانی کا۔ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ ابھی بتایا تھا، کاہے کا؟ ہوا، سخت آندھی۔ ان پہ کون سا عذاب آیا؟ سنیے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے بھیجا ان پر ایک، مسلط کر دیا ہم نے ان کے اوپر فرشتے کا نعرہ۔ فرشتے نے ایک آواز نکالی، ایک نعرہ مارا، اتنی زور سے وہ آواز نکالی ساری قوم کے کلیجے پھٹ گئے اور اوندھے منہ زمین پر گر پڑے، کسی کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ فرشتے کا مسلط کیا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والوں کی باڑ کا چورا۔ دیہاتوں میں اپنی کھیتی کو بچانے کے لیے چاروں طرف کانٹے لگا دیے جاتے ہیں، یہ جانوروں کی حفاظت کے لیے کانٹوں کا باڑ لگا دی جاتی۔ بعد میں ایک زمانہ گزر جاتا ہے، جانور اس کو رون ڈالتے ہیں تو باڑ جو تھی وہ چورا چورا ہو جاتی۔ اللہ کہتے اتنے طاقتور تھے، جب ہمارا عذاب آیا تو کیا تھے؟ بالکل چورا چورا ہو گئے جیسے باڑ، سمجھ گئے؟ چورا چورا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو، پتہ نہیں چلا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے عذاب سے بچنے کے لیے چھتری لگا لو، اور وہ چھتری کون سی ہے؟ قرآن کی چھتری۔ قرآن بچے گا، جو اس کے سائے میں آئے گا وہی بچے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، طوفان آیا تو کون بچا؟ کون بچا؟ جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے وہ تو نوح کی کشتی تھی، اور میری کشتی کون سی ہے بتائیں؟ قرآن۔ میری کشتی کون سی؟ قرآن ہے۔
جو قرآن سے تعلق تو جوڑے گا وہی سلامت رہے گا، جو قرآن سے کٹے گا اس کے سلامت رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی سلامت رہے گا، مرنے کے بعد بھی سلامت رہے گا، اور کیا چاہتے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اتنے قصے بیان کیے گئے، سمجھ میں آئے نہیں آئے؟ بولو۔ اللہ اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ نے قرآن میں بیان کاہے کے لیے کی؟ سمجھانے کے لیے تو کیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آخری قصہ، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام۔ ان کے اوپر کون ایمان لائے؟ ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ پوری زندگی دعوت دیتے رہے، ایک آدمی ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ سگی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ ایمان کون لایا؟ خالی ان کی لڑکیاں، خالی ان کی لڑکیاں۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو کوئی لڑکا نہیں دیا تھا، خالی لڑکیاں دی تھی۔ ساری لڑکیاں ایمان لائیں، بیوی ایمان نہیں لائی۔ سمجھاتے رہے۔ ان کی قوم کی ایک بری عادت تھی، ایک تو بت پرستی کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ اپنی نفس کی خواہش کو، جنسی بھوک کو پورا کرنے کے لیے عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ مرد مردوں سے اپنی جنسی بھوک مٹاتے تھے۔ یہ کام ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ کا عذاب کیسے آیا سنیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا عَلَى لُوط، ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک سخت ہوا۔ کون سی ہوا؟ ابھی ہوا کا تو عذاب آیا قوم عاد پر، کہا وہ خالی ہوا تھی، یہ پتھر برسانے والی ہوا تھی۔ کیسی؟ پتھر برسانے، اور ہر مجرم کا پتھر الگ تھا، اس کا نام لکھا ہوا تھا، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کے ہے۔ ہوا سے وہ پتھر پڑے اور جس پہ پڑے وہ آدمی ختم ہو گیا بالکل۔ ایک تو عذاب یہ آیا، دوسرا عذاب کیا آیا کہ حضرت جبریل نے پوری بستی کو اٹھایا، ہزاروں ہزار آدمی اس میں تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ جبریل نے کیا کیا ہے؟ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بیچارے سو گئے۔ ایسے بیٹھو گے تو سو جاؤ گے۔ ہم نے کہا تھا، بتائیے میرے قریب بیٹھ کر کے اتنی تیز مائک سے وہ بھی ہو رہا اور پھر بھی ہے، اور تذکرہ چل رہا ہے عذاب کا ہے، اس میں تو نیند آدمی کو خوب آنا چاہیے، جیسے آپ کو آ رہی ہے۔ نہیں آنا چاہیے نا، ہے تھکن ہو گئی ہوگی۔ تو جبریل نے اٹھایا پوری بستی کو اور اتنا قریب کیا آسمان سے، آسمان والوں نے کتوں کے اور مرغوں کی آواز سنی، اور پھر پٹک دیا جبریل نے، گڑھا ہو گیا زمین پر، اتنی گہرائی میں چلا گیا وہ حصہ کہ سمندر بھی اس سے اونچا ہے، وہ اس سے بھی نیچا ہے، اور وہاں پانی بھی ایسا ہے کہ اس میں کوئی چیز آج بھی زندہ نہیں رہتی، نہ مچھلی نہ میڈک، کھارا نہیں، عذاب کا پانی ہے۔ کھارا پانی بتا رہے ہیں؟ ارے سمندر کا پانی میٹھا ہے، کھارا، تو سمندر میں کوئی جاندار چیز نہیں، مچھلی نہیں ہوتی نا۔ کیا بات کہتے ہیں؟ اس میں کیا چیز ہے؟ ایسا زہر ہے آج بھی معلوم ہو، جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس جگہ پر عذاب کے اثرات برسوں گزرنے کے بعد بھی بولو رہتے ہیں۔ لہذا ایسی جگہ آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔
ورنہ اس پر بھی عذاب کے اثرات ہوں گے۔ اللہ کے نبی گزرے صحابہ کے ساتھ، وہاں کھنڈرات تھے تو وہاں عذاب آ چکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ان کا ہم نے یہاں آٹا گوندھا، آپ نے کہا آٹا پھینک دو، یہ آٹا کھانے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے چہرے پر رومال ڈالا اور بڑی تیزی سے گزر گئے۔ آپ نے کہا عذاب والی جگہ سے ایسے ہی گزر جانا چاہیے، کہیں اس کے اثرات، اور لوگ کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ دیکھنے جاتے، پکنک منانے، پکنک منانے جا رہے ہیں۔ اتنی خطرناک جگہ جہاں گالیاں بکی جاتی ہیں، تبرہ بکا جاتا ہے، تو وہاں اس تبرے کے گالیوں کی برے اثرات ہوتے نہیں ہوتے؟ اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، صحابہ کا ذکر، نبی کا ذکر، وہاں ذکر کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی مجلسوں میں بھی نہیں جانا چاہیے جو شیعوں کی مجلسیں ہیں، جن کی مجلس میں تبرے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہر مجلس میں صحابہ پر تبرہ۔ لکھا ہے کہ جیسے ہر لقمے پہ جب بندہ کہتا سبحان اللہ الحمدللہ تو بڑا ثواب ملتا ہے، ایسے ان کے وہاں کتاب میں لکھا ہے ہر لقمے پہ کہو ابو بکر و عمر پہ لعنت، عثمان و علی پہ لعنت، ابو بکر و عمر پہ لعنت، ثواب ملے گا۔ یہ ایسی قوم ہے تو ظاہر بات ہے نسلوں میں اثرات اس کے رہیں گے، مکانوں میں اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ شامت سے تبرے کی چھائی ہے سیاہی، بڑھتی رہے گی یہ شامت، یہ تباہی۔ ان کے وہ مکانات دیکھیے جو پرانے مکانات ہیں، کیسے ہو کا عالم ہے، کیسے نحوست برس رہی ہے۔ کیوں؟ وہاں گالیاں بکی گئی، گالیوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ سوچ نہیں سکتے گندی ذہنیت کو۔ ایک صاحب اپنے دوست کے وہاں گئے ملنے کے لیے، اور وہ تھا رافضی، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے استنجا لگا ہے، استنجا خانہ بتا دو۔ اب وہ راضی نہیں کسی طرح، انہوں نے کہا مجھے بہت تیز تقاضا، ہم جا نہیں سکتے ہیں، اب کرے کیا مجبوری میں۔ جب وہ گئے تو استنجا نہیں کیا انہوں نے، جا کے جو منظر دیکھا، پہلے جو استنجا خانے ہوتے تھے ان میں کیا ہوتا تھا، یہ شیٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، قدمچے بے ہوتے تھے، اور نیچے باقاعدہ صفائی کرنے والے آ کر کے صفائی کر جاتے تھے۔ تو جہاں پہ پیر رکھے جاتے تھے، ایک قدم پہ لکھا تھا ابو بکر اور دوسرے پہ لکھا تھا عمر، اور جہاں غلاظت گرتی تھی وہاں لکھا تھا عثمان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بظاہر آپ کو ملیں گے تو بہت اچھے سے، ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، مگر دھوکے میں جو ہم کو سمجھتا ہے مسلمان، کب شیعہ خالص کا ہے قرآن پہ ایمان۔ صحابہ کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور صحابہ کی برائی سے اللہ کا قہر برستا ہے۔ شکلیں دیکھو، مکانات دیکھو، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے پتھروں کی بارش کی قوم لوط پر، إِلَّا آلَ لوط، مگر لوط والے، مگر لوط پیغمبر کے اصلی ماننے والے وہ تھے کتنے؟ کون ان پہ ایمان لایا تھا؟ خالی بیٹیاں۔ ان کو ہم نے ان پتھروں کی بارش سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو بچا لیا صبح کے وقت، عذاب صبح کے وقت آیا، شام کے وقت یہ ظالم آئے حضرت لوط کے گھر پہ، ہم نے ان کو کیوں بچایا؟ نعمتا من عندنا، یہ نعمت اور مہربانی تھی ہماری طرف سے، وہ ایمان والے تھے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح شکر کرنے والوں کو ہم
بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ایمان لائے تھے، ہم نے عذاب سے ان کو حفاظت کی ہے، جو ایمان نہیں لائے تھے ہم نے ان کے اوپر اتنا خطرناک عذاب نازل کیا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتْنَا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے سے ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے، مان جاؤ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ ایسے عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ پہلے سے آگاہی نہیں دے دیتا ہے، اطلاع نہیں دیتا ہے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو ان لوگوں نے ڈرانے والوں سے جھگڑے نکالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عذاب کیسے آ سکتا ہے، جائیے اپنا کام کیجیے، آنے دیجیے عذاب۔ اللہ فرماتا اور کیا کیا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، عذاب کیسے آیا، حضرت لوط علیہ السلام کے وہاں مہمان آئے۔ کون آیا؟ اور مہمان عام آدمی نہیں تھے، فرشتے تھے، اور انسانی شکل میں بڑے خوبصورت نوجوان، جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، خود بھی ایمان والی نہیں تھی، اس نے اطلاع کر دی لوط کے گھر پہ بڑے اچھے مہمان آئے ہیں، خوبصورت۔ وہ ساری قوم دوڑ کر کے آ گئی اور لوط علیہ السلام کا گھر گھیر لیا کہ یہ مہمان مجھے دیجئے، ہم ان سے اپنی جنسی بھوک مٹائیں گے۔ لوط علیہ السلام خوشامد کر رہے ہیں، یہ مہمان ہیں، میری رسوائی مت کرو، میری بے عزتی مت کرو، جو بیٹیاں ہیں، جو حلال طریقہ ہے، جو نکاح کا ذریعہ ہے، اس طرح اپنی خواہشوں کو پورا کرو۔ مگر انہوں نے کہا ہم نے منع کیا تو کسی کو مہمان نہ بنایا، اور زبردستی لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ دروازہ، پیچھے سے دیوار چڑھ کے اندر داخل ہونے لگے۔ مگر لوط علیہ السلام سمجھ ہی نہیں رہے یہ فرشتے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے مہمان ہیں۔ جب ان کی پریشانی دیکھی فرشتوں نے تو حضرت جبریل بولے ہم فرشتے ہیں، گھبرائیے نہیں، یہ میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اور جبریل علیہ السلام نے جو اپنا پر مارا تو یہ سارے جو عقل کے اندھے تھے یہ آنکھوں کے اندھے ہو گئے، سب کی آنکھیں ختم، یعنی ایسے چہرے ہو گئے گویا کہ ان پر آنکھ کبھی تھی نہیں۔ تو کہنے لگے لوط کے یہ مہمان تو جادوگر ہیں اور دیواریں ٹٹول رہے ہیں مگر راستہ نہیں مل رہا ہے۔ کہنے رات ہے اس وقت، صبح بتائیں گے تمہیں۔ صبح نصیب نہیں ہوئی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور وہ ان سے مہمانوں کو، لوط کے مہمانوں کو کیا کرنے لگے، وہ برے ارادے سے ان لوگوں نے لوط کے مہمانوں کو لینا چاہا۔ اللہ کہتا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے فرشتوں سے کہہ کر ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اور کہہ دیا گا چکھو میرا عذاب، دیکھو کیسا ہے میرا عذاب کا مزہ۔ فرشتے کہہ رہے تھے یہ تو ہوئی آنکھیں اندھی، شام کا عذاب تھا، صبح کا عذاب کیا ہوا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح کے وقت ان پر وہ عذاب آیا جو طے ہو چکا تھا، جس کو ہٹنا نہیں تھا، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی اور اٹھا کر زمین پر پٹخا گیا اور کہا گیا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ دیکھو جھوٹ ہے، غلط ہے، صحیح ہے۔ اللہ کہتا مسلمانوں جو عذاب اس وقت آیا تھا وہ کس نے نازل کیا تھا؟ بولو نا، اللہ نے۔ جس گناہ پر نازل کیا تھا وہ گناہ آج بھی ہو رہے نہیں ہو رہے؟ بولو، ہو رہے ہیں۔ جن گناہوں کی وجہ سے دوسری قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، آج وہ سارے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب سے بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں قرآن میں قصے سنا دیے تاکہ اپنے آپ کی بچانے کی فکر کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن کو اپنا رہبر بناؤ تو دنیا کے عذاب سے بچو گے، قبر کے عذاب سے بچو گے، آخرت کے عذاب سے بچو گے، ورنہ بچنے کی کوئی سبیل ہے نہیں۔ سمجھ لیے آپ؟
قرآن کو نہ چھوڑنا۔ یہ قاری مسعود صاحب نے درس قرآن کاہے کے لیے شروع کرایا؟ متولی صاحب کے مشورے سے درس قرآن کیوں شروع کرایا؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کیا کہنا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے لوگ قرآن سمجھیں۔ ارے ہے نہیں، بار بار آواز دی جاتی، حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخر حصہ ہوتا تہجد کا ٹائم، تو اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، اور اعلان ہوتا حل من سائلین، ہے کوئی مانگنے والا؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی کا طلبگار؟ حل من مبتلا، ہے کوئی بیمار جس کو شفا دی جائے؟ ہوتا ہے، حدیث سنی نہیں سنی، اس وقت اعلان ہوتا ہے تاکہ بندے دعا کریں تہجد کے وقت۔ یہاں اللہ بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ حل من مدکر، ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ وہ دوبگہ والوں سے۔ ارے کس سے پوچھ رہا ہے؟ ارے بولو نا۔ ارے ہم میں سے ہر ایک سے خدا پوچھ رہا ہے، کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ پوچھے جا رہا ہو، جواب دینے والا کوئی بھی نہیں۔ موبائل میں مست ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن سے اچھی بھی کوئی چیز ہو سکتی، ایک وقت تو نکالو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے برا دن ہے میرے حق میں وہ جس دن اللہ کے کلام کی میری آنکھیں زیارت نہ کرے۔ اللہ کوئی ایسا دن نہ لائے جس دن ہم قرآن کو دیکھیں نہیں، جس دن ہم قرآن کو کیا قرآن کو دیکھیں نہیں، قرآن کو پڑھیں نہیں۔ کس نے آج دیکھا ہے قرآن اور کس نے پڑھا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بس اتنے مسلمان ہیں۔ بتاؤ کتنی غلط بات۔ کوئی مشکل تھی اگر ہم قرآن کو دیکھ لیتے، سورہ کہف ہی کم سے کم پڑھ لیتے۔ اسی لیے اللہ بار بار کرا کرو، قدر کرو، ابھی وقت ہے۔ روزانہ قرآن پڑھیں گے بھائی؟ بولو۔ اگر یہاں اس میں الماس باغ میں اعلان کر دیا جائے کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال ہے، اس کی زیارت کرائی جائے گی، تو بتاؤ سب لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ سب لوگ آئیں گے نا۔ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہو یا نہ ہو، مگر لوگ کہتے ہیں حضور کا بال ہے، محبت میں لوگ آئیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟ اس میں شک ہے کوئی؟ ہر گھر میں معجزہ ہے، مگر اس کو دیکھنے والے ہی نہیں، اس کو پڑھنے والے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ جیسے نعمت بڑی ہے اس کی ناشکری اور ناقدری پر سزا بھی بہت بڑی ہے۔ سزا سے بچنا ہے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے فرعون والوں کے بعد ڈرانے والے۔ فرعون اور فرعون کی قوم کے پاس سمجھانے کے لیے اللہ نے جس نبی کو بھیجا تھا، اس نبی کا کیا نام تھا؟ وہ اور اکیلے موسیٰ تھوڑی نہ تھے، ان کے ساتھ ایک اور نبی تھے، ان کے بھائی حضرت ہارون۔ تو ان لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، کہا معجزہ کچھ نہیں ہے، کلھا، ساری نشانی کو جھٹلا دیا۔ اللہ کہتا پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے ان کو پکڑا بہت قدرت والے کا پکڑنا، جیسے کوئی بہت طاقتور پکڑتا ہے جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرعون کو کتنے دن کے بعد پکڑا تھا؟ 4-5 دن کے بعد نا، 4-5 مہینے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے 40 سال کے بعد پکڑا۔ کتنے دن کے بعد؟ 40۔ اور دعا کون کر رہا تھا؟ ہم لوگ نہیں، نبی۔ ایک نبی دعا کر رہا تھا، دوسرا نبی آمین کہہ رہا تھا۔
اور گزر گئے 40 سال، تو فرعون ڈبویا گیا اور فرعون جو ہے ہلاک کیا گیا۔ آپ بتائیے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ شام کو دعا کرتے ہیں، اور صبح اگر وہ چیز نہیں ملتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کتنے دن کے بعد اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ 40 سال۔ 400 سال تک حکومت کی ہے فرعون نے۔ کئی سال؟ 400 سال۔ پھر خدا نے پکڑا۔ ایسے ہی آج کل جو ماحول ہے پوری دنیا میں، یہودی دندنا رہے ہیں، مشرک دندنا رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی، ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی۔ لوگ سمجھتے پکڑے نہیں جائیں گے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں میرا کچھ ہوگا نہیں، لیکن اللہ کے بعد دیر ہوتی ہے، مگر مجرم کو چھوڑا نہیں جاتا۔ جب اس کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے، آپ چاہے جتنا شور مچائیں، چاہے جتنا احتجاج کریں، مظاہرے کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ آپ کو رونے رلانے پر، دعا مانگنے پر ثواب تو دے گا، مگر ان کو برباد اسی وقت کرے گا جو اللہ نے ان کی بربادی کا ٹائم مقرر کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور وہی ٹائم ان کے لیے مناسب ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی مناسب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا کفارکم، یہ 5 طاقتور قوموں کے قصے اللہ نے سنائے، کس کو؟ مکے کے مشرکین کو۔ اور وہ لوگ سب سے بڑے پیغمبر کا کہنا نہیں مان رہے تھے۔ کون سب سے بڑے پیغمبر؟ ارے سب سے بڑے پیغمبر جانتے ہو تم لوگ؟ ارے تو زور سے بولو نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے 5 قصے اسی لیے سنائے، یہ چھوٹے پیغمبر تھے، ان کی مخالفت کرنے والوں کو ہم نے خوب سزائیں دی ہیں، یہ ہمارے بڑے پیغمبر ہیں، اگر ان کی مخالفت کرو گے تو سلامت نہیں ہوگا۔ مگر وہ لوگ یہی سمجھتے تھے، کیا ہمارے اوپر عذاب؟ کیا کہا خدا نے؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے زمانے کے کافر زیادہ اچھے ہیں؟ جن 5 قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا وہ کمزور لوگ تھے، بڑے طاقتور تھے، مال میں زیادہ، قوت میں زیادہ، طاقت میں زیادہ۔ آپ کے زمانے کے لوگ ہر چیز میں کم ہیں، کس برتے پر یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا ان کو اطمینان دلا دیا گیا ہے، کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چاہے جتنی مخالفت کریں ان پر عذاب نہیں ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا پھر بات کیا ہے؟ یا پھر ان کو گھمنڈ اور ناز ہے کاہے پر؟ اگر کوئی عذاب آیا تو ہم لوگوں کا لشکر بہت بڑا ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور عذاب کو ہٹا دیں گے ہم لوگ۔ اللہ کہتا اگر اس خام خیالی میں مبتلا ہیں تو یہ حماقت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا کہتے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں ہم ایک ایسی جماعت و مجمع و لشکر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور بدلہ پورا لے لیں گے، ہم سے جو ٹکرائے گا کیا ہو جائے گا؟ وہ چور چور ہو جائے، پاش پاش ہو جائے گا، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گھمنڈ ناز نہ کریں۔ بہت سارے جب کوئی نیا نیا پھول کھلتا ہے باغ میں، نیا نیا خوب جھومتا ہے، تو اس سے ہوا کیا کہتی ہے معلوم؟ زیادہ ناز نہ کرو، تم جیسے بہت سے کھلے اور مٹی میں مل گئے۔ صبح دم مرغ چمن با گل نوخاست گفت، صبح دم صبح کے وقت، مرغ چمن باغ کے ایک پرندے نے، با گل نوخاستہ نئے نئے کھلے ہوئے پھول سے کہا ناز کم کن، زیادہ اتراؤ نہیں، بسے چوت و شگفت، تم جیسے بہت سے کھلے اور مٹی میں مل گئے۔ اللہ کہہ رہا تم خدا کی طاقت کے آگے سوچ رہے ہو ہم باندھ دیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے؟ سنو، سیہزم الجمع ویولون الدبر،
اللہ کہتا ان قریب ان کا لشکر پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا اور شکست کھا جائے گا۔ یہ ہے کس ہوا میں؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان قریب ان کا لشکر ہار جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عمر کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا اس میں کون سے لشکر کا ذکر ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی، کون سی؟ بدر کی سب سے بڑی لڑائی، تو اللہ کے نبی ایک چھپر کے نیچے، اللہ کے نبی تھے اور ابو بکر صدیق تھے، اللہ کے نبی نے ایسی دعا اللہ سے مانگی، ایسی مانگی، سجدے کی حالت میں چادر گر گئی اور آپ نے کہا اللہم انشدک، اللہم انجز ما وعدتنی، جو وعدہ کیا ہے اللہ پورا کر دیجئے آج۔ اللہم ان شئت لم تعبد علی وجہ الارض ابدا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ میرے مٹھی بھر جانثار اگر آج مر گئے تو تیری عبادت روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو حضور کو پکڑ لیا اور کہا بس کیجئے حضور، بس اتنی بڑی دعا کافی ہے۔ اللہ کے نبی باہر نکلے تو آپ کی زبان پر یہی آیت تھی، کون سی؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ تو لوگوں نے دیکھا 1000 آئے تھے شرابیں پیتے ہوئے، دندناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، اور ایسی شکست کھائی ہے کہ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار بھی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ کہتا ہے یہ تو دنیا میں ہے مٹبھیڑ، آخری سزا نہیں ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ حقیقی وعدے کا وقت ان کا قیامت ہے۔ جو اصلی سزا ملے گی کہاں ملے گی؟ قیامت میں ملے گی۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت تلخ چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی کڑوی چیز ہے۔ عرب کڑوی کسے کہتے؟ بہت تکلیف دہ چیز کو۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، اور مجرم لوگ بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ جہنم میں اپنے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ جہنم کے انگاروں پر کیسے گھسیٹے جائیں گے؟ کیسے؟ چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ فرماتا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی، دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ پھر اللہ فرماتا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا خاص اندازے سے، ہر چیز کا ہم نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے۔ دیکھ لو گھڑی، دیکھ لو، چین نہیں پڑ رہا ہے، آپ نے 10 مرتبہ گھڑی دیکھی، ختم کر دے، پھر کیا معاملہ ہے؟ یہ عادت ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، عاجز کر کے رکھ دیا۔ یا تو آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں، اور اگر آنکھیں کھولی تو گھڑی دیکھا، اب کتنی دیر ہوئی، اب کا 1 منٹ بعد کے، جیسے جیسے کسی کو درد ہو رہا ہو پیٹ میں اور ڈاکٹر نہ آ رہا ہو، دکھانے گیا وہ گھڑی دیکھ رہا تھا، ابھی ڈاکٹر صاحب آئے نہیں، ابھی آئے نہیں۔ اللہ کے بندو یہ سب بے ادبی ہے، پوری توجہ ہونی چاہیے، ادب سیکھو۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے ہر چیز کو اندازہ کیا ہے، اندازے سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور ہر چیز کو جو ہم نے بنایا جیسا چاہا ویسا بنایا، کوئی چیز ہم نے ایسے نہیں بنائی، ہر چیز کا پہلے سے ہم نے لکھ دیا تو لوح محفوظ میں، یہ بنانا یہ بنانا یہ بنانا ہے، نہیں سمجھے؟ آسمان و زمین بنانے سے 50,000 سال پہلے دنیا میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اللہ نے سب کچھ پہلے ہی سے لکھوا دیا ہے۔ ویسے اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقدیر۔ اور تقدیر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تقدیر پر ایمان۔ مسلمان سہ لیتا ہے، جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے ایسے لوگ کیا ہو، لڑک جاتے ہیں،
جب سخت دھچکا لگتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے مسلمان؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا قسمت میں، اور اسی میں کوئی بھلائی ہوگی۔ محنت کرتا ہے، اور جب مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ اور حدیث میں ہے جب تک تمہارا یہ ایمان نہیں ہوگا تمہیں نجات نہیں ملے۔ کیا ایمان؟ جو چیز اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اس کو چھیننا چاہیں تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو مصیبت پہنچنے والی ہے پوری دنیا مل کے اس سے بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتی ہے، وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، قیامت میں سزا ہوگی، اور قیامت کو دور نہ سمجھنا۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ نہیں ہے ہمارا معاملہ مگر ایک مرتبہ، ہم ایک مرتبہ کہیں گے بس، بار بار نہیں کہنا پڑے گا، اور قیامت ہو جائے گی۔ کتنی دیر میں ہو جائے گی؟ کلمح بالبصر، جیسے پلک کا جھپکنا۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنی دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تم جیسے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جب تم سے بڑے بڑے ہلاک کر دیے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ فرماتا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ کام جو ان لوگوں نے کیا ہے، اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو، یہ سمجھ رہے ہیں گالیاں دی تھی، ان کو یاد بھی نہیں کتنی گالیاں دی تھی ہیں، کتوں کا حق مارا یاد بھی نہیں، مگر اللہ کہہ رہا چھوٹا کام کیا ہو یا بڑا کام کیا ہو، تم نے جو کچھ کیا ہے ہم نے فرشتوں سے لکھوا لیا ہے۔ کل شیء فعلوہ فی الزبر، یہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں سب کچھ ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے۔ وکل صغیر وکبیر مستطر، اور ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی جا چکی ہے۔ آدمی کو حیرت ہوگی قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا، ارے اس میں یہ بھی لکھا ہوا، یہ تو ہم نے مذاق میں کہا تھا۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اے اللہ یہ کیسا نام عمل ہے، اس نے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور بڑی چیز بھی، مذاق میں ہم نے کہہ دیا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اور ڈر کر گناہوں سے بچنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ اور نہر کون سی والی؟ گومتی والی ہے؟ کون سی والی؟ شہد کی، دودھ کی، اور خمر کی، اور عمدہ قسم کے پانی کی۔ فی مقعد صدق، بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ مقعد صدق کہتے ہیں جو لوگوں سے ملاقات کے لیے بہت عمدہ قسم کی جگہ تیار کرائی جاتی ہے، ایسی اعلیٰ درجے کے مقام پر ہوں گے۔ عند ملیک مقتدر، اور اپنے طاقتور مالک کے پاس ہوں گے۔ طاقتور، سب سے طاقتور اللہ، سب سے بڑا مالک اللہ، اس کے پاس ہونے کا مطلب یعنی اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشی حاصل ہوگی، یہ مقام حاصل ہوگا۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ قمر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو صورت آئے گی وہ بڑی مشہور صورت ہے، اس کا نام سورہ رحمان۔ کیا نام ہے؟ سورہ رحمان، جس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا اور بار بار پوچھا ہے کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی اگلی مرتبہ۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی محبوب صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور رمضان الحق صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور اللہ کے بہت سارے بندے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میری بھتیجی یعنی آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں قاری مسعود صاحب، ان کی بھتیجی کا انتقال ہو گیا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس بچی کو، چونکہ نابالغ تھی، اللہ تعالیٰ والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور شفاعت کا ذریعہ بنائے،
اور اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نیوتا لکھوانا جو آج کل شادی کے موقع پر لکھا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت جیسے کھانا آدمی ہوٹل پہ کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر وہ تو ایسے ہی بڑی بڑی شادیوں میں لوگوں نے کاؤنٹر کھول رکھے ہیں، کھائیے اس کے بعد لکھواتے جائیے۔ اور آدمی یہ سوچتا ہے آج ہم نے دیا ہے، کل یہ ہم ان سے وصول بھی کریں گے، ہے نا؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اللہ قرآن میں فرما رہا اس لیے نہ دیا کرو، اس سے زیادہ وصول کرو، یہ سب نہ کیا کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ غریب آدمی ہے تو اس کی مدد کر دی۔ یہ کیا کھاتے پیتے لوگ اور پھر بھی آپ جو ہے نیوتا لکھوا رہے اور وہ بھی لکھ رہے، ختم کیسے ہوگا؟ جب کوئی بڑا آدمی یہ قدم اٹھائے گا تو ختم ہو جائے گی۔ بڑا آدمی کا مطلب سمجھے، لوگ جو ہے چھوٹے لوگ بڑوں کی نقل کرتے ہیں، بڑے لوگ اگر وہ کام نہیں کریں گا، میاں ہماری کیا اوقات، اتنے بڑے ہو کے انہوں نے تو کیا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے اور ہمت کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لائیے پھر عجیب بات ہے، یہ قرضہ ہے، قرضہ بھائی ہم نے دیا ہے اور نیت کیا ہے، یہ ہمیں واپس کریں، اور جس کے وہاں دیا تو وہ مر گیا، اب قرضہ اس پہ لدا ہوا۔ ارے ہے یا نہیں؟ دیوالی میں میرے بچے ضد کرتے پٹاخے دلوائیں، تو کیا کریں، دلوا دیں یا نہ دلوائیں؟ دیکھیے یہ جو ہے غیر مسلموں کا تہوار ہے، اور غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار، کوئی بھی مذہبی معاملہ، اس میں شامل ہونا، اس کی مبارکباد دینا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ہیپی دیپاولی جو لوگ لکھ رہے ہیں نا، مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ پوچھو تو، یہ ناجائز ہے۔ جیسے جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آپ کے بچے ضد کر رہے ہیں، اگر آپ کے بچے کہیں ہم تو یہ انگارہ جو گھر میں جل رہا ہے یہ ہم لیں گے، تو مسئلہ پوچھو مولوی صاحب سے، کیا دے دے بچے کو انگارہ، ہتھیلی پہ رکھ دے؟ پوچھیں گے مسئلہ؟ نہیں پوچھیں گے۔ قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ان کو بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھاؤ، ان کو بہلاؤ، یہ بری بات ہے۔ پہلے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟ دیکھو رنگ نہ پڑے ہولی کا تمہارے اوپر، اگر ہولی کا رنگ پڑا اتنا حصہ کاٹا جائے گا قیامت کے دن۔ تو بچوں کے دل میں کیا ہے؟ نفرت، نہیں بھائی ہمارے نہ ڈالو، ہمارے نہ ڈالو۔ یہ سب مذہبی چیزیں ہیں۔ ویسے ہندوؤں سے ملنا، ان کی مدد کرنا، ان کو دوائیں دلانا ہے، کوئی ان کے وہاں غمی ہو جائے پرسہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ انسانیت کا تقاضا اور اسلام کی تعلیم ہے۔ مگر مذہبی معاملات میں تم الگ اور ہم الگ۔ کیا کوئی ضرورت کی چیز قسط یعنی کیا لکھا ہے MI پر لے سکتے ہیں؟ اگر واقعی اس کے بغیر کام نہیں چلتا اور بہت ضروری چیز ہے، کوئی اور سبیل بھی نہیں ہے اس کی، تو پھر لے سکتے ہیں آپ۔ ان کے یہاں، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم نے اتنی دیر بیان کیا، اس میں بہت مرتبہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پکڑ کرنے میں دیر ہوتی ہے، مگر اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے وہاں اندھیر کبھی نہیں ہے، چاہے دیر بھی نہیں اللہ کے یہاں، اللہ کے وہاں دیر بھی نہیں، یہی غلط۔ جو کام اللہ نے جس وقت مناسب رکھا ہے اسی وقت وہ مناسب ہے، اس سے پہلے ہو جائے تو ٹھیک نہیں، اس کے بعد ہو تو ٹھیک نہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں، ہم سمجھ رہے دیر ہو رہی، اللہ کے وہاں دیر بھی نہیں ہے اور اندھیر کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اندھیر کا مطلب ظلم۔
اور آن پر پیر غلطی سے لگ جائے یا ہلکا سا چھو جائے تو اس کو چوم سکتے ہیں؟ ادب کے لیے کیا چومنا ضروری ہے؟ قرآن پر پیر جب بھی مسلمان کا لگے گا تو غلطی سے لگے گا. جان بوجھ کر کوئی مسلمان پیر قرآن سے ٹچ نہیں کر سکتا. جب غلطی ہو جائے تو حدیث میں ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول چوک بولو معاف ہے. روزے میں کلی کر رہے تھے، پانی حلق کے نیچے چلا گیا، ارادہ نہیں تھا، ایک قطرہ گیا، دھوکے سے گیا، تو اس پہ اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی؟ نہیں پکڑ ہوگی. یہ تو بغیر ارادے کے ہو گیا، چوک گیا آدمی، معاف ہے، گناہ نہیں ہے. اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی اس کو. بعد میں قرآن پاک کو چوم لینا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو چومنا یہ محبت کا تقاضا ہے. اور صحابہ کرام سے قرآن کریم کو محبت کے وجہ سے چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پہ رکھنا بھی ثابت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. ہاں بھائی ہو گیا، یہ تو بہت لمبا ہے. والفتنة اشد من القتل، یہ آیت کی تشریح کر دیں کہ فتنہ قتل سے زیادہ اشد ہے. والفتنة اشد، یہ اصل میں آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب وہ مہینہ تھا جس میں لڑنا منع تھا، جس میں لڑنا منع تھا. وہ 4 مہینے تھے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. عرب لوگ بھی اس میں لڑتے نہیں تھے. اتفاق سے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ آج چاند رات ہے، اور چاند نکل آیا تھا، چاند نکل آیا تھا. اس مہینے میں لڑنا منع تھا، اور پتہ نہیں تھا کہ چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے. تو کافروں نے بڑا شور مچایا، فتنہ برپا کیا، اور کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ مسلمانوں کو دیکھیے جس میں لڑنا حرام تھا اس مہینے میں لڑے. یہ دیکھیے وہ لڑ رہے ہیں، وہ دیکھیے مسجد میں لڑ رہے ہیں. جس مہینے میں لڑنا حرام تھا مسلمان اس میں لڑے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم پیدا کر رہے ہو فتنہ، تم پیدا کر رہے ہو فتنہ. اور وہ جو مسلمانوں سے لڑے، مسلمانوں سے جو قتل ہوا ہے وہ دھوکے میں ہوا، اور تم جو یہ حرکت کر رہے ہو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہو. تو فتنہ پیدا کرنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. سوکھ بولے اور چھلنی کیا بولے، جس میں 72 سوراخ. تم تو اس سے بڑے بڑے جرائم کر چکے ہو. تم کہہ رہے ہو مسلمانوں قتل کر دیا. ارے سمیہ کی ٹانگیں کس نے چیری؟ خباب کو دہکتے ہوئے شعلوں پہ کس نے لٹایا؟ بولو، تمہیں لوگوں نے لٹایا نہیں لٹایا؟ آج ایک مہینے میں غلطی سے قتل ہو گیا، دھوکے سے تم ہنگامہ برپا کر رہے ہو. تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ تاکہ مسلمان ہار جائے اور پھر سے اسلام چھوڑ دے اور کفر اختیار کر لے. یہ جو تم نے فتنے پیدا کیے تھے ان کا جرم زیادہ بڑا ہے کاہے سے؟ دھوکے سے قتل ہو جانے سے. لہذا مسلمانوں کو تانا نہ دو. سمجھ گئے اس آیت کا یہ مطلب ہے. بچے موبائل بہت دیکھتے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ دعا کریں اور دعا کرا دیں. بھئی بچوں کو سمجھائیے، جیسے وہ اگر انگارہ لینے کی کوشش کر رہے، سانپ اگر مانگے، بچھو اگر مانگے تو کیسے سمجھایا جائے گا؟ ویسے سمجھا دیجئے. مچھر مارنے کے لیے جو تھاپی ہوتی ہے جس سے مچھر جلا کر مارے جاتے، کیا صحیح ہے؟ ہاں وہ صحیح ہے. 2 بچے ہیں اور شوہر میرا حق اور بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، اور وہ اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی ایسا ہو. کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اپنا حق ادا کرتی رہیے. جب آدمی اپنا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے. اور اللہ سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. 19واں پارہ سورہ فرقان. سورہ فرقان کا آخری جو پیج ہے اس میں یہ دعا ہے.
یہ دعا نفل نمازوں میں سنتوں میں سلام پھیرنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ہمارے رب مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے۔ اور آنکھیں جب ٹھنڈی ہوتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بولو، آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی سکون ملتا ہے، اور آنکھیں جب جلتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اے اللہ اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، شوہر کی طرف سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مجھے تکلیف ہو۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ اور جو دعا اللہ نے خود سکھائی، یہ بھی سن لو، جو دعا اللہ نے خود سکھائی، قرآن میں آئی ہے، جو دعا خدا نے خود سکھائی، اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے کہ اللہ نے خود ہی تو سکھائی ہے، اس کا مطلب قبول بھی کرے گا، لیکن سچے دل سے دعا کریں۔ اور بھی ہے، ایک شخص ہے جس نے 2 جمعے تک کوئی نماز نہیں پڑھی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوا، اس کو چاہیے سچی توبہ کرے اور ان نمازوں کی قضا بھی کرے، اور آئندہ وہ ارادہ کرے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوا، نہ کافر کہیں۔ شمشیر علی کی طبیعت بہت ناساز ہے، اللہ ان کو، شمشیر علی کو اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہیں یا ان کا حق ہے یا امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔